سماعت فرمایا، جس میں انہوں نے احمد شہباز خاور صاحب کی شخصیت اور ان کی تخلیقی جہتیں جن میں شاعری ہے، افسانہ نگاری ہے، اور شاعری میں بطور خاص پھر ان کی نعت ہے، اور ادب سے ایک طرف جو ان کا براڈ کاسٹنگ کا معاملہ ہے، کئی ایک چیزوں کو انہوں نے بڑے جامع انداز میں سمویا ہے۔ احمد شہباز خاور صاحب جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا حلقے کے بھی ایک فعال رکن تھے، اور بعض افراد شخصیات نہیں ہوتے، وہ اس شہر کا اثاثہ ہوتے ہیں، اس شہر کی یادیں ہوتی ہیں، اس شہر کی ثقافت ہوتی ہیں، اس شہر کی ایک سراپا تہذیب ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ احمد شہباز خاور صاحب ان میں سے ایک تھے۔ آج ہم ان سے محروم ہیں، تو ہم یہاں بیٹھے ہیں ان کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے، تو میں چاہوں گا کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ احباب جو گفتگو کریں۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی اجازت ہے، احمد شہباز خاور صاحب کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے۔ ان کی شخصیت کے جتنے پہلو اس مضمون میں بیان کیے گئے ہیں، یقیناً یہ سب خوبیاں ان میں موجود تھیں، بلکہ ان سے کہیں زیادہ اور بھی خوبیاں ان میں موجود تھیں۔ وہ انتہائی زندہ دل، حساس اور جملہ ساز شخصیت ہے۔ جب بھی ہمیں ملاقات ہوتی ان سے، اور ان کی گفتگو بھی ایک طرح کا ادب اور لٹریچر ہی ہوتا تھا۔ ان کا تخلیقی ادب ان کی تحریروں کے علاوہ ان کی گفتگو میں بھی موجود تھا، اور ایک افسانہ نگار اردو میں بھی اور پنجابی میں بھی ان کو کمال مہارت حاصل تھی۔ اسی طرح شاعری اور غزل میں بھی ان کو دونوں شعبہ یعنی دونوں زبانوں میں اردو اور پنجابی میں ایسی ہی طاق مہارت حاصل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی نعت گوئی کا بھی ذکر ہوا۔ ان کی 2 نعتیہ کتابیں شائع ہوئیں اور 2 ہی پنجابی، بلکہ 3 پنجابی نعتیہ مجموعے شائع ہو چکے تھے، اور یہ اس حوالے سے بڑا ہی پرفیکٹ اور مکمل کام ہے کہ ان کی اردو نعت پہ بھی تحقیقی کام ہو سکتا ہے اور پنجابی نعت پہ بھی مقالہ جات لکھے جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو طنز و مزاح یا مزاحیہ کلام ہے، اس میں بھی انہیں بڑی مہارت حاصل تھی۔ اردو اور پنجابی میں اتنی خوبصورت مزاحیہ نظمیں وہ تخلیق کرتے تھے کہ انسان ان کو سن کر حیران ہو جاتا تھا۔ ایک شخصیت اور گنوں کی اتنی بڑی گتھلی کہ لوگ حیران تھے کہ ایک بندے کے اندر اتنی زیادہ خوبیاں کیسے جمع ہو گئی۔ وہ ہر فن مولا اور صحیح معنوں میں ماسٹر بھی تھے، ماسٹر آف آرٹ۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے ان کے پاس ایک ایسی ڈائری تھی، کافی بڑی ڈائری، جس میں ہر موضوع پر لکھی ہوئی نظمیں موجود تھیں۔ کسی بھی قسم کا کوئی بھی مشاعرہ، اگر آپ 6 ستمبر یوم دفاع کے حوالے سے مشاعرہ کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے ان کے پاس نظم موجود تھی۔ قائد اعظم کی یاد میں، علامہ اقبال کی یاد میں، اس طرح کے تمام جو قومی، مذہبی یا دینی تہوار ہیں ان کے حوالے سے ان کے پاس کلام موجود ہوتا تھا۔ اور پھر وہ بذات خود ایک چلتی پھرتی تاریخ تھے، فیصل آباد کی ہسٹری تھے۔ جتنی عمر ان کی تھی اتنی ہی وہ فیصل آباد کی تاریخ کو جانتے تھے۔ گوجرا سے ہجرت کر کے فیصل آباد تشریف لائے تھے اور پھر اسی شہر میں ہو کر رہتے تھے۔ اور ایک اور ان کا جو شعبہ ہے یا پہلو ہے وہ ادبی تقریبات کی نقابت ہے، جو پہلے دن سے لے کر آخر تک انہوں نے اس کو برقرار رکھا، اور اس نقابت پر وہ بہت ناز کیا کرتے تھے۔ اور شوق ثانی صاحب کے ڈیرے پر جو چنوٹ بازار میں پنجابی ادبی محاذ ہوتا تھا، اس کی نقابت ہمیشہ انہی کے ذمہ ہوتی تھی۔ اور فیصل آباد کے پیشوا فوت ہو جانے والے بزرگ شاعروں کو وہ زبانی بیان کر سکتے تھے، اور ان کو جانتے تھے، ان کے اشعار بھی جانتے تھے، اور ان کے بارے میں گھنٹوں گفتگو بھی کر سکتے تھے۔ ایک چیز ان کے اندر ایک بہت بڑی خودداری اور بڑی انا اور انتہائی غربت، تنگ دستی اور اسرت کی زندگی گزارنے کے باوجود کوئی شخص ان کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ احمد شہباز خاور نے کبھی اس سے ادھار لیا ہو اور واپس نہ کیا ہو۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس نے دنیا بھر کے تمام گریڈوں اور دنیاوی عہدوں اور پیسے یا دولت کی نمود و نمائش کے بغیر علم و ادب میں اپنا مقام بنایا۔ اور فیصل آباد میں بہت بڑے بڑے ہوٹل، 5 اسٹار ہوٹل جو ہو، بے شک سرینا ہو یا کوئی اور ہو، ان میں ہونے والی تقریبات میں بھی انہوں نے اپنی مرکزی حیثیت حاصل کی اور مرکزی مقام اور مرکزی نشست پر وہ بٹھائے گئے، جہاں پہ لوگ عموماً کمشنر کو بٹھانا پسند کرتے ہیں یا شہر کے بہت بڑے عہدیدار کو، لیکن اس طرح کا ایک درویش خدا مست، ایک فقیر آدمی جو ملنگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ادب کا اتنا جینون اور اتنا بڑا نام جس پر فیصل آباد شہر ناز کر سکتا ہے،
ان کی تحریروں پر انڈیا میں بھی کام ہوا، اور ان کو انڈیا میں ان کی جو زبان ہے جس کو آپ گرمکھی کہتے ہیں، اس میں بھی ان کا کلام کنورٹ کیا گیا پنجابی میں اور منتقل ہوا۔ پھر اس کے بعد جتنی تنقید ہے اردو اور پنجابی میں ایم اے لیول کی اور ایم فل لیول کی جتنی بھی تنقید کی کتابیں ہیں، ان میں ان کا نام بطور حوالہ شامل کیا جاتا ہے۔ افسانے کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، اور پنجابی کے جتنے بھی ان کے کام ہیں ان کو یوں سمجھے کہ پنجاب کا جو سب سے بڑا ادارہ پنجابی ادبی بورڈ ہے، انہوں نے بہت ساری کتابیں ان کی بڑے فخر کے ساتھ شائع کی، اور اس حوالے سے یہ ایک ایسی شخصیت ہے احمد شہباز خاور جن کا کلام ٹیکسٹ میں شامل کیا جانا چاہیے، اور جتنے بھی نصابی کمیٹیاں بنتی ہیں یا نصاب ساز ادارے ہیں ان میں ان کو بطور ان کے مضامین، ان کی کہانیاں، ان کے افسانے شامل کیے جا سکتے ہیں۔ حلقہ ارباب ذوق اس حوالے سے مبارکباد کا مستحق ہے کہ آج ان کی خدمات کو یاد کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ ریاض قادری صاحب نے ان کے فن نقابت کے حوالے سے بہت اہم باتیں کی ہیں، ان کے فن کی جو مختلف جہات ہیں ان پر روشنی ڈالی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن ہیں